اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور ہم رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد مبارکہ کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمائل مبارکہ، آپ کی ریچولز پر، آپ کی عادات کریمہ پر اور مختلف پہلوؤں پر کچھ بات کی جائے۔ ہماری گفتگو کا ایک اہم جو پہلو رہے گا انشاءاللہ وہ یتامى اور مساکین کے حقوق پر ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میلاد مبارکہ، اس پر بڑی خوبصورت 2 اشعار کسی شاعر نے کچھ اس انداز سے ادا کیے کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمیں تھی جس کی میں وہ زمیں تھی جس کا کوئی آسماں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمیں تھی جس کا کوئی آسماں نہیں تھا۔ جی ہاں، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، سے کئی ہزاروں کروڑوں اربوں سال پہلے اللہ عز و جل نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو سب سے پہلے اپنے نور سے، نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، درودوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منور اللہ عز و جل نے تخلیق فرما دیا، فرشتے پیدا ہوئے، فرشتوں کو اسی کام پہ لگا دیا، درود پڑھتے رہو۔ پھر تمام عالمین کو مارد وجود میں لایا گیا، اور جب یہ نور پر انوار جب دنیا میں ولادت باسعادت پا کر جلوہ فرما ہوا، تو پھر ساری کائنات کی تمام مخلوقات کو بتا دیا گیا کہ اب آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے ایمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ درود و سلام کے نذرانے جاری و ساری ہیں اور قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ کیوں؟ شخصیت ہی ایسی ہے، وہ ذات بابرکات ہی ایسی ہے کہ اس پر درود و سلام بھیجے ہی جانے چاہیے۔ آئے جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو شہزادے ہیں جب تولد ہوتے ہیں تو دنیا میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسموں پر عجیب طرح کی عجیب چیزیں لگی ہوتی ہیں، غلاظتیں ہوتی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عام بچوں کے ناف سے وہ
جو ہے نا نس جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو کاٹ دیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ ہیں، بالکل کوئی ناف جڑی ہوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کی آنکھوں میں پیدائشی سرما لگا ہوا ہے، اور کچھ خواتین فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوئے ہم نے ہاتھوں پہ لیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ارے ان کو صاف کریں، تو کہاں صاف کریں، یہ تو صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین بالکل چمکدار، اور ایسے پیدا ہوئے۔ امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو کہ میرے کمرے میں ایسا نور بھر گیا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں کیسر و کسریٰ کے میناروں کے سرے دیکھ لیے، میں نے مینار دیکھ لیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ شخصیت آتی ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور یا ربی ابلی امتی، یا ربی خیر لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت کی خیر فرما دے۔ اور جب قیامت کے دن پل صراط پر بھی آقا کیا فرما رہے ہوں گے، یا رب سلم امتی، اے میرے اللہ میرے امتیوں کو سلامتی سے پار لگا دے۔ یہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہمارے، کہ جن کی ہم ولادت باسعادت مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، مناتے رہنا چاہیے۔ لیکن کیا میلاد منانے کا کوئی مقصد بھی تو ہے کہ نہیں؟ کیا ہم خالی روشنیاں کر کے، نیاز بانٹ کے، جلوس نکال کے، جھنڈے لہرا کے ہم اپنا حق ادا کر دیتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی حقوق نہیں ہے میلاد منانے کے؟ آئیے ہم اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیج دیے گئے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے، جن کا کہ آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کو اگر ہم انگلش میں لیں، اردو میں سالگرہ، انگلش میں برتھ ڈے، تو بتائیے کہ برتھ ڈے میں کیا آپ ایسے ہی جا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو مدعو نہ کیا جائے، آپ کو انوائٹ نہ کیا جائے؟ یقیناً جب آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تب ہی آپ جو ہے اس میلاد کی، اس برتھ ڈے کی سیلیبریشن یا اس پروگرام میں جاتے ہیں۔ تو آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس وقت اگر میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل جمع کر بیٹھے ہیں تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں انویٹیشن مل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے جو چنا گیا ہے یہ ہماری خوش بختی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے جی، ہم میلاد کی محفل میں آ گئے، اب کیا کریں جی؟ اب یہ ہے جب ہم کسی کی برتھ ڈے پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یقیناً کوئی اچھا سا تحفہ لیتے ہیں، اور تحفہ بھی کیسا لیتے ہیں؟ جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، کہ جس کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہو۔ بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کھلونے لیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اس کی پسندیدہ کوئی ہم گھڑی لے لیتے ہیں، کوئی اچھا پرفیوم لے لیتے ہیں، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کے لیے اچھی بکس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر بوڑھا ہو تو اس کے لیے ہم کچھ اس کے مزاج کے مطابق چیز لے لیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بوڑھے کے لیے کھلونے لے کے جا رہے ہیں، بچے کے لیے ہم کوئی بہت بڑی اس کی کوئی عصا، کوئی لکڑی اس کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم جس کی سالگرہ میں انوائٹڈ ہیں اس کی ہم مزاج کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا مزاج کیا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ بے شک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو کیا ہم نے نماز کا اہتمام کیا؟ عام پریکٹس یہی ہے کہ جب جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، ساری رات محفل نعت ہوتی ہے، اور جب صبح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی فجر کی اذانیں ہوتی ہیں تو ہم جا کر گھروں پہ اوندے پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہماری محبت کی دلیل ہے؟ کیا ہمارے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے میلاد منایا، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جو انہوں نے فرمایا میرا مزاج کیا ہے، کہ میرا مزاج تو یہ ہے کہ میرے رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھ چھوڑی ہے، تو امتی نماز چھوڑ دے؟
پھر رسول اللہ علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن، جو آقا علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے، شب کی نماز، رات کو نماز جب تہجد میں اٹھا کرتے، اتنی طویل قیام کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کی پنڈلی مبارکہ سوج جاتی۔ تو امہات المومنین عرض کرتی، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہوا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت، طویل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی ہے جسے ہم کہتے ہیں سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آپ نے نہیں دیکھا اے محبوب علیہ السلام، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں خلاصہ، تاکہ ہمیں آسان الفاظ میں بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کی مدد نہیں کرتا، اس پر دست شفقت نہیں رکھتا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ اوروں کو کھلانے دیتا ہے، نہ اوروں کو پش کرتا ہے کہ جی آؤ جی مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ بس میں یہیں پر رکوں گا، باقی آگے لی آیت میں نہیں پڑھوں۔ آگے کیا ہے؟ ویل للمصلین، ایسے ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ویل ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ہائے ہائے، میں آگے کیا جاؤں، میں صرف مساکین اور یتامہ پر آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس یتیم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ پھیرنے والے کے اتنے برس کے گناہ معاف فرما دے گا، یا اس کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیرنے سے۔ اور یہی قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کئی مقامات پر فرمایا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، اگر تم نہیں دو گے، ان کا حق ادا کرو گے تو اللہ عز و جل پھر تم سے آخرت میں بہت سخت پرسش فرمائے گا۔ پھر مساکین پر کھانا کھلانے کی ترغیب دلانے کی بات آئی ہے کہ اگر مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو تم بہت بڑی نعمت سے، بہت بڑی جو ہے اللہ عز و جل کے کرم سے تم محروم ہو۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری چیریٹیز چلتی ہیں، اور چیریٹی میں کیا ہوتا ہے کہ چیریٹی میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں کیا ہمارے گھروں میں بھی دوسروں کے لیے ہمارے کھانے میں حصہ ہے؟ اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، اب تو نفسا نفسی کا دور ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ میں اپنے بچپن کی بات عرض کروں کہ ہم جس محلے میں رہتے تھے کھانا پکایا جاتا تھا شام کو، تو ایک پلیٹ برابر والے پڑوسی کے گھر میں بھی بھیجتے تھے، اور جب وہاں سے پلیٹ واپس آتی تو خالی نہیں آتی تھی، وہ بھی کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح کیا ہوتا تھا، محبتیں بڑھتی تھیں۔ اسی طرح عموماً مساجد کے اندر جو خادمین مسجد ہوتے ہیں یا ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانا کوئی میٹھا بھیجا جاتا تھا۔ آج بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، کھانا کھلانا، حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ کر دیا کرو، شوربہ کر دیا کرو لمبا، تاکہ تم کسی اور کو اس میں سے ہدیہ پیش کر سکو۔ حضور کی حدیث ہے تہادو تحبو، کہ ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے۔ آج بدقسمتی سے ہدیہ کرنا، تحفہ دینا، یہ ہم نے تقریباً ختم کر دیا۔ ہم تحفہ اس کو دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں کچھ ملنے کا کوئی اندیشہ ہو، ہمیں امکان ہو کہ یار ہاں اگر ہم اس کو تحفہ دیں گے، یہ تو پارٹی ہے، تگڑی پارٹی ہے یار، اس کو تحفہ دیں گے، یہ اس سے اپنے تعلقات اچھے بن جائیں گے، ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی انشاءاللہ اپنا
غرض یا مقصد پورا کریں گے۔ تو مساکین کو کھانا کھلانا یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج بدقسمتی سے مساکین کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا گیا، نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آج غربت شدید سے شدید ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری بات، مساکین اور یتیموں کا مال، بعض قبائل میں ایسا ہوتا تھا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہرہ کی میں ظاہری حیات طیبہ کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو یتیم جو بچے ہو جاتے تھے، بچے بچیاں، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کا مال ظاہری بات ہے ان کے جو گارڈین ہوتے تھے اس وقت ان کو دیا جاتا تھا کہ بھئی تم ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کے امین بن جاؤ۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بچیاں جو ہوتی تھیں نا، عموماً لوگ اس مال کی وجہ سے، ان یتیم بچیوں کے مال کی وجہ سے ان یتیم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے، شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم ان بچیوں کے مال کی وجہ سے ان سے شادیاں کر رہے ہو، مت کرو ایسا، یہ ظلم ہے، تم کو ان کا مال، ان کا حق ان کو دینا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر زیادتی ظلم کا فوراً قلع کما کیا ہے، سد باب کیا ہے، ان کی بدنیتوں کو فوراً پہچان کر ان کی بدنیتیوں کو ختم کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اسلام کا مزاج۔ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے جو امتی ہیں، ہمیں اپنے مزاجوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے مزاج مبارکہ کے مطابق کنورٹ کرنا ہوگا۔ آج دوستی ہے اس لیے ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا کا آدمی ہے، یا یہ گورنمنٹ کا آدمی ہے، یا یہ اس قسم کا آدمی ہے، یا یہ اس قسم کا آدمی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے اپنے رابطے کرتے ہیں، ان سے ہم دوستیاں گاڑتے ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یار یہ کام کا بندہ ہے، اس سے دوستی کرو، یہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا۔ اور جو غریب غربا ہوتے ہیں ان سے ہم دوستیاں کرتے ہی نہیں۔ ہم ایسے یتیم مساکین کے ساتھ ہم جڑنا پسند کرتے ہیں کہ یار یہ تازہ اس کا باپ مرا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں مل ہی جائے گا، اس کو جائیداد میں سے حصہ ملا ہوگا، تو ہمیں اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا باپ مرے گا تو بیل کٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حل پر رحم فرمائے۔ تو جب اس قسم کی دوستیاں، اغراض و مقاصد پر مبنی دوستیاں جب گاڑی جائیں گی، بنائی جائیں گی، تو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آدمی کل قیامت کے دن اپنے دوست کے ایمان پر اٹھایا جائے گا۔ جی ہاں، تو دیکھ لے دوست کسے بنا رہا ہے۔ بہرحال آئیں یتاموں اور مساکین کے اوپر۔ میں نے عرض کیا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مساکین ہیں ان کو کھانا کھلائے، اللہ عز و جل اسے کل قیامت میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن ہم ان سے بہت دور ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکیوں کے فوائد ہمیں کل قیامت کے دن کیا ملنے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل بندہ قیامت کا منظر پیش کیا میرے آقا علیہ السلام نے، فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ایکول ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جا ایک نیکی لیا میں تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اب وہ ماں کے پاس جا رہا ہے، نیکی نہیں دے رہی، باپ کے پاس جا رہا ہے، وہ نہیں دے رہا، بہن بھائی بیوی بچے کوئی نہیں دے رہا، وہ میدان محشر میں پریشان گھوم رہا ہوگا کہ یکایک اسے سامنے سے ایک شخص نظر آئے گا۔ وہ پوچھے گا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا یار میرے پاس ایک نیکی مل جائے نا، میرے ایکول ہیں گناہ اور ثواب، تو اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ شخص کہے گا کہ یار میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، اور میں نے اس نیکی کے صدقے تو بخشا تو جانا نہیں ہے، اگر تو اس کے ذریعے سے جنت میں چلا جاتا ہے تو لے میں تجھے اپنی نیکی ہبا کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھے تحفہ کرتا ہوں۔ وہ شخص وہ نیکی لے کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، اللہ عز و جل جانتا ہے، لیکن وہ پوچھے گا تجھے یہ نیکی کس نے دی؟ وہ عرض کرے گا مولا فلاں شخص نے دی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا ادھر آ، اس کو بلایا جائے گا، تو نے یہ نیکی اپنی اس کو کیوں دی جبکہ اس کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کسی نے اس کو نیکی نہیں دی؟ کہا یا اللہ میں نے سوچا میرا تو اس نیکی سے بھلا ہونے والا نہیں ہے، تو سوچا اس کا بھلا ہو جائے، یہ بھائی جنت میں چلا جائے، میری خیر ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا اس بندے کو جس کو نیکی دی گئی ہوگی اسے کہے گا کہ جا اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ اللہ عز و جل کی رحمت للعالمین کے صدقے میں۔
اللہ اکبر۔ اور آج ہم مسلمان بدقسمتی سے ہم رسول سے نعرے لگاتے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ جو ہو عشق مصطفیٰ تو یہ زندگی فضول ہے۔ ارے ہمیں موت ہی غلامی رسول میں کیوں قبول ہے؟ ہمیں غلامی رسول میں سنتوں بھری زندگی کیوں قبول نہیں؟ ہمیں غلامی رسول میں رسول اللہ علیہ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال اور افعال کو ادا کرنا کیوں ضروری نہیں؟ ہمیں کیوں پسند نہیں؟ وجہ یہی ہے کہ میرے آقا علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ مجھے اپنے بعد تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے۔ مجھے بالکل یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے خوف یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے۔ جی ہاں، دنیا کو جب تم بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر تم دنیا کی جب محبت میں گرفتار ہوگے تو پھر تم نہ حلال کی تمیز رکھو گے نہ حرام کی۔ حل من مزید، حل من مزید، کہ بس مجھے مزید زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، اور اس زیادہ کی جو حرص اور حوث ہے، حرص و حوث، یہ پھر آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے، یہ نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، یہ ہے کہ تم مال کو بہت زبردست چیز سمجھنے لگ جاؤ گے، دنیا کی محبت کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے، دنیاوی مال و اسباب جس کے پاس ہوں گے تم اسی کی عزت اور قدر کرو گے، لیکن جو غریب ہوں گے، جو مساکین ہوں گے، جو یتامہ ہوں گے، لیکن وہ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، تم ان سے محبتیں نہیں رکھو گے۔ آج بدقسمتی سے بعین ہی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اللہ عز و جل کا۔ اللہ عز و جل نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اتنی پیاری آیت قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ یہ رسی کیا ہے؟ یہ نیٹ ورک کی رسی ہے۔ اللہ عز و جل ہماری الٹیمیٹ مطلب سورس کیا ہے؟ ہمارا الٹیمیٹ سورس آف موٹیویشن، ہمارا الٹیمیٹ سورس آف لائف، ہمارا الٹیمیٹ سورس آف ایمان، فیتھ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اس نے کیا دیا؟ اس نے اپنا محبوب علیہ السلام ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن میں فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ نے کوئی نیکی دے کر، ہمیں کوئی نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا احسان تو یہ کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، تم اس کی امتی ہو، تمہیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے، لیکن خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ جس شخصیت کو میں نے دے کے تم پر احسان کیا ہے، اس لیے احسان کیا کہ تم اس کو فالو کرو گے تو تم انشاءاللہ نجات پا جاؤ گے۔ بٹ انفارچونیٹلی وی مسلمس وی آر ناٹ فالوئنگ۔ ہمیں اس نیٹ ورک کو پکڑنا ہے، اس نیٹ ورک سے گوندھ کے ایک روز موٹی جیسے پتلے پتلے دھاگے ہوتے ہیں، پھر اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بانٹ کے ایک موٹی رسی بن جاتی ہے، مضبوط رسی بن جاتی ہے۔ یہ نیٹ ورک اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو ہمیں پکڑنا ہے۔ سورس اللہ عز و جل ہے، قرآن مجید ہمارے پاس پاتھ آف لائف ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کر کے دکھا دیا رسول اللہ علیہ السلام نے، ہر کام کر کے بتا دیا۔ ایسے نہیں، وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھ دی تھی 100 دا موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہسٹری، اس میں ٹاپ آف دی رینک رسول اللہ علیہ السلام کو کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے محمد علیہ السلام کو کیوں ٹاپ آف دی رینک کیا؟ اس نے کہا کہ یار آئی فاؤنڈ محمد دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو پرسنالٹی دیٹ ایون آفٹر 1400 years پیپل آر کنورٹنگ ٹو اسلام، دے آر چینجنگ دیئر فیتھ، اور وہ محمد علیہ السلام کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اس لیے کہ سب سے مکمل، کامل، بہترین جو شخصیت ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہے کہ بہترین باپ محمد علیہ السلام، بہترین دوست محمد علیہ السلام، بہترین سپہ سالار محمد علیہ السلام، بہترین شوہر، بہترین بھائی، بہترین مطلب دنیاوی اور دینی کسی بھی پہلو پر چلے جائیں، کسی بھی ڈائمنشن میں چلے جائیں، اگر موسٹ کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوئی شخصیت ملتی ہے تو محمد علیہ السلام کی ملتی ہے۔ تو وائی ناٹ وی فالو ہم؟ فالو کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نفس کی تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کو مار نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو جو فالو کرنا ہے وہ ہم فالو کر نہیں پا رہے، کیونکہ ہمیں ان کی فالوشپ میں دکھتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا،
لیکن جب ہم یہ قرآن یہی نعتیں رسول مقبول علیہ السلام سنتے ہیں تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ ہمیں سکون ملتا ہے, ہماری بے چین روح کو سکون ملتا ہے, اور جب وہ بے چین روح کو سکون ملتا ہے تو ہمیں نیند آتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے, اس وقت شیطان بھی تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ سو جا, نماز نہیں پڑھنی, قرآن نہیں سننا, نبی کا ذکر نہیں سننا. ایسا نہیں ہے, ہمیں بچنا ہوگا ایسی باتوں سے, ہمیں بچنا ہوگا اپنے آپ کو بھی, کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, اس آگ سے کہ جس کی ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ہمیں بچنا ہوگا, خود بھی اپنے بچوں کو بھی. کیسے؟ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی فالوشپ کر کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی ایک جگہ سے گزرے, ایک درخت تھا, اونچا تھا, وہاں اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا عمامہ شریف اتارا, اور اپنا عمامہ شریف اتارنے کے بعد باندھنا شروع کیا. ایک پیچ یعنی ایک ٹرن لیتے تھے, پھر اس کو اچھالتے تھے, وہ اس کی جھاڑیوں میں کانٹوں میں پھنستا تھا عمامہ, پھر اس کو چھڑاتے تھے, پھر ایک اور پیچ لیتے تھے. تو دوستوں نے کہا, دیگر کمپینینز نے کہا, یار کیا کرتے ہو, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ بولا نہیں, ٹائم نہیں ویسٹ کر رہا ہوں, میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں کہ کئی سال پہلے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اسی مقام سے گزرا تھا. یہ درخت جو آج اونچا ہو گیا وہ نیچا تھا, میرے آقا کا عمامہ شریف کھل گیا تھا, آقا علیہ السلام عمامہ باندھ رہے تھے تو ہواؤں سے عمامہ شریف اڑ اڑ کے اس درخت کو جا رہا تھا, اور درخت چوم رہا تھا آقا کے عمامے کو. سرکار علیہ السلام اس کو درخت سے اپنے عمامے کو چھڑاتے تھے اور پھر عمامے کو بل دیتے تھے, پھر وہ ہوا سے وہ درخت اس کو چوم لیتا تھا, پھر اسے چھڑاتے تھے. کہا میں تو آج حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے ہر فعل کو, عمل کو صحابہ کرام علیہ رضوان فالو کیا کرتے تھے. آج بدقسمتی سے ہم نہیں کر. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, ایک دن گزرے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قسم کھاؤ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم یا رسول اللہ ہم واقعی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, پر آج آپ نے ہم سے قسم کیوں کھلوائی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے, فرمایا میں نے نہیں قسم کھلوائی, مجھے جبرائیل نے کہا تھا. مجھے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان بندوں سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا, تم نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان سے قسم کھلواؤ کہ یہ میرا ہی ذکر کر رہے ہیں, تاکہ ایک بات کی مزید اوتھینٹسٹی ہو جائے. فرمایا تو ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ یہ زمین پر میرا ذکر کر رہے ہیں, میں آسمانوں پر ان کا ذکر کر رہا ہوں, اور تم دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے میرا ذکر کر رہے ہو, میں اس سے پاک محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ جب ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں, اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, تو اللہ عز و جل عین اسی وقت آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو کیا ہم نے کبھی نوٹ کیا کہ جب ہماری محافل منعقد ہوتی ہیں, جب ہم دوست یار بیٹھتے ہیں سیٹرڈے یا ویکینڈز پہ بیٹھتے ہیں, اکثر دوست ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں, میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو کیا ہماری محافل کے اندر, ہماری گیدرنگز کے اندر کیا ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ یار تو کیا کر رہا ہے, کاروبار کیسا چل رہا ہے, بچے کہاں ہیں, اور کیا کس جگہ کون سے ملک ٹور پہ جا رہے ہو, کیا کما رہے ہو, کیا کھا رہے ہو. کیا اس بیچ میں اتنا بھی حق نہیں بنتا ہمارا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لیں؟ ہم سوچ لیں ہاں بھائی ہم نے جمعہ کہاں پڑھا تھا, اچھا وہاں پڑھا تھا, ویری گڈ, اچھا یار میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھی داخل کرایا, میرا بچہ جو ہے نا الحمدللہ قرآن مجید کی اتنی اچھی تلاوت کرتا ہے. کیا کبھی ہم نے اس طرح کی موٹیویشن کی باتیں ایک دوسرے کو بتائیں کہ چلو ہماری محفل کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے؟ نہیں ہوتا. تو اٹ مینس ہماری پریشانیوں کا, ہماری مصیبتوں کا ایک بہت بڑا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ میلاد مبارکہ کے موقع پر ہم اگر اپنا ذہن بنا لیں کہ ہاں ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی جہاں محبت کا دم بھرنے کے لیے, میلاد منانے کے لیے اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں, وہاں ہم آج اس برتھ ڈے رسول اللہ علیہ السلام کی جو سالگرہ یا میلاد النبی ہے, اس پر ہم رسول اللہ علیہ السلام سے ایک وعدہ کریں, ہم رسول اللہ علیہ السلام سے ایک تحفہ دیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا ہے ہم انشاءاللہ ویسا کریں گے. ہم کم از کم 5 ٹائم نماز تو ضرور پڑھیں گے, اور بڑی اہم بات,
لاسٹ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا، وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں چور ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان شرابی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی شرابی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نا 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 نا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ اور مسلمان ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ عرض کر دوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرما رہے تھے کہ بھئی جھوٹ نہ بولا کرو، تو ایک شخص حاضر ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بولتا ہوں، کوئی ایسا مجھے بتا دیجیے عمل کہ میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی چیز چھوڑ سکتا ہوں، بتائیے میں کون سا گناہ چھوڑوں؟ فرمایا تو جھوٹ چھوڑ دے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلا گیا، رات ہوئی شام ہوئی، اس نے کہا یار اس کو چوری کی عادت تھی، اس نے کہا چلو یار کہیں جا کر کے میں چوری کرتا ہوں، تو ایک دم خیال آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا ہے چوری تو نہیں کرنی، اگر کل سرکار نے پوچھ لیا کہ میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، اگر کل رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے چوری کی ہے، میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو ہاں بولا چوری کی ہے تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، اور اگر میں نے کہا کہ بھئی میں نے چوری نہیں کی تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے۔ چلیں اس دن وہ چوری سے باز آیا، پھر اس کو خیال ہوا کہ یار چلو کچھ شراب پی لیں، غم غلط کر لیں، جیسے ہی آگے بڑھا شراب لینے کے لیے تو خیال آیا کہ یار شراب پیوں گا، کل رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، سرکار نے پوچھا تو شراب پی ہے، میں نے کہا ہاں پی ہے تو 80 کوڑے لگیں گے، اور کہا میں نے نہیں پی تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے، میں وعدہ کیا ہے۔ کہتا ہے یار کیا کروں؟ آگے بڑھا، کہتا ہے یار چل کوئی کسی تہبہ خانے میں جاتا ہوں، کسی بری جگہ پر جاتا ہوں، وہاں جا کے میں کسی عورت کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہوں۔ خیال آیا یار رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے زنا کیا، میں نے کہا ہاں، تو مجھے تو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، اور میں نے کہا نہ تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں۔ پھر اس کو خیال آیا اوہو سرکار علیہ السلام نے تو جھوٹ چھڑوا کر مجھ سے میرے یہ تینوں گناہ بھی چھڑوا دیے۔ روتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، صبح فجر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہاتھ جوڑ دے یا رسول اللہ آپ نے تو جھوٹ چھڑوا کر مجھ سے میرے سارے ہی گناہ چھڑوا دیے۔ تو پتہ چلا جھوٹ جو ہے ایک ایسی لعنت ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھئی تم نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ نہیں کھلایا تو بول دو بھائی نہیں کھلایا، ہاں میں نے کھلایا ہے، اور میں نے وہاں سے کیا ہے، میں نے وہاں کیا ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، ایویں انفورس جھوٹ بول دیتے ہیں، خام کا ضرورت نہیں ہوتی تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تاجر جو سچا تاجر ہے کل قیامت کے دن پتہ ہے کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ صدیقین کے ساتھ۔ رسالت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے، رسالت کے بعد نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے۔ فرمایا جو سچا تاجر ہے وہ کل قیامت کے دن صدیقین میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، بس اتنی سی بات عرض کرنا تھی۔ آج میلاد کا موقع ہمیں یہ اشارے دے رہا ہے، ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے اعمال، افعال، اقوال کو یکساں کر لیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کر لیں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری یہ بات انشاءاللہ سن کر اسے آگے شیئر بھی کریں گے، اور اس میلاد پر ہم آقا علیہ السلام کو یہ تحفہ پیش کریں گے، کیونکہ برتھ ڈے پہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے نا، جب ہم کسی برتھ ڈے پر جاتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، تو ہم آقا علیہ السلام کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے والدین کا ادب کریں گے، کسی کے ساتھ ہم برائی نہیں کریں گے، ہم پکے مسلمان بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے، آقا علیہ السلام کے عاشق بنیں گے، اور پھر واقعی جو ہمیں دیکھ لے گا تو اس شعر کی مصداق ہو جائیں گے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا